المسجد والمنبر فاتح بدر والحنین جد الحسن والحسین مولانا مولا الکونین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین و خطابہ المتین وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حاضرین گرامی قدر و احباب رسول و آل رسول، جناب یاور زیدی صاحب کی قیامگاہ پر ان کی جانب سے اور ان کے خانوادوں کے جانب سے اس فرش عزا کو ایسے بچھایا گیا ہے کہ سیدہ نے اس پر آ کر اسے فرش عزا سے عرش عزا بنا دیا۔ خداوند عالم ان کے خانوادوں کی اور ان کی اس کاوش کو بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں قبول فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اس مجلس میں شریک ہیں، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اس فرش عزا کا کہ ان کے جو وہ مرادیں رکھ کر اس فرش پر آئے ہیں، اس فرش کے اٹھنے سے پہلے ان کی مرادوں کو قبول فرما۔ والے والے جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے سستے میں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور یہ ان کی آمد کا مہینہ ہے کہ جو سب کی پریشانیاں دور کرنے آئے ہیں، لہذا ان کے صدقے میں بلکہ ان کی نالین کی اٹھتی ہوئی دھول کے صدقے میں سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگار ہم سب سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، یہاں پہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہم محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ماہ ربیع الاول کے چاہے وہ جلوس اضحیٰ ہوں یا جلوس عید میلاد النبی ہوں، بار الہ ہر قسم کے دہشت گرد سے انہیں محفوظ فرما، ہر ایک شیعہ سنی کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ آنے والے اس محلے میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، میرے نبی کے کلمہ گو ہیں، پالنے والے ہر محلے کے ہر گھر میں، اس محلے کے ہر گھر میں رحمت للعالمین کے صدقے میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ جن لوگوں نے اہل محلہ نے اس مجلس کے لیے اخلاقی تعاون فرمایا، پروردگار میں ان کے لیے بھی آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ انہوں نے حسین کا فرش بچھانے کا لیے اخلاقی تعاون کیا، بار الہ تو انہیں عرش پر اعلیٰ مقام عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حاضرین گرامی قدر، اس متبرک اور محترم مجلس عزا سے گفتگو کے لیے ہم نے سورہ انبیاء کی آخری آیات میں سے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ رحمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, हमने तुम्हें नहीं भेजा सिवाय इसके कि तुम आलमीन के लिए रहमत हो। तवज्जो है इब्तिदाई मरहले पर, थोड़ी सी नौजवानों की तवज्जो चाहूँगा और इंशाअल्लाह गुफ्तगू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाए। आप सबकी समातों का शुक्रिया कि ए हबीब, हमने तुम्हें नहीं भेजा सिवाय इसके कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तवज्जो है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम मुसलमानों का बयान ईमान है कि हर नबी पर ईमान वैसे ही रखा जाए जैसे रखने का हक है। तवज्जो है, यही तो फर्क है दुनिया के हुक्मरानों में और आलमीन के हाकिम मोहम्मद मुस्तफ़ा में, कि हर हाकिम आकर पिछले हाकिम को चाहता है कि इसे कोई ना माने, और ये वो हाकिम है कि पिछले गुजरे हुए हर नबी को कह रहा है इसे ना माना तो मुझे ना माना। तवज्जो, आवाज़ बुलंद नारे सलावत, इन्हें ना माना ईमान की मंजिल है। इन्हें न माना तो किस मुझे नहीं माना। पैगंबर ने फैसला कर दिया। अब देखिए, हज़रत आदम को अल्लाह ने रहमत नहीं कहा, है ना भाई? हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब के सब अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी हैं, अल्लाह की तरफ से आए हुए हादी हैं, हिदायत करने वाले हैं, सब कुछ हैं। भाई रहमत तो वो भी थे ना, वो जो है ना। अच्छा भाई, रहमत की जिद क्या है? देखिए, बड़ा नाजुक मरहला आया है। रहमत की जिद है ज़हमत। जो रहमत नहीं हुआ करते वो ज़हमतें बन जाया करते, ऐसे ही है ना। रहमत की जिद है ज़हमत। तो अब अगर कोई नबी हज़रत आदम से लेकर ईसा तक में अगर रहमत अल्लाह उन्हें नहीं कह रहा तो क्या मतलब है? नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो रहमत थे? नहीं नहीं नहीं, वो भी रहमत थे। आज 4 रबीउल अव्वल की इस मजलिस में यावर ज़ैदी साहब की वसासत से मैं इस मोहल्ले में जहाँ जहाँ तक हवाओं के दोष पर सफर करती हुई मेरी आवाज़ मुसलमानों के शरीफ कानों में जा रही है, वो ये पैगाम सुने कि हर नबी रहमत है। आदम भी रहमत, नूह भी रहमत, याह्या भी रहमत, इब्राहीम भी रहमत, सारे के सारे अंबिया इसलिए रहमत थे कि उनके सुल्ब में इस रहमत का नूर था। उनकी सुल्ब में, उनके सुल्ब में तवज्जो है। अब मैंने कहा कि भाई आदम को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों नहीं कहते, अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा खबरदार, वो एक तो नबी थे, उन पर दुरूद और सलाम आए। दूसरे, अच्छा क्यों आए? कहा कि ये जो नूर मोहम्मद है उनके सुल्ब में था, अल्लाह ने इसलिए उन पर दुरूद भेजे, सलाम भेजे हर नबी पर, इसलिए वो अलैहिस्सलाम है। अब ये तो फैसला उम्मत ने कर दिया कि जिसके सुल्ब में नूर होगा, भाई अगर आप बेदार बैठे तो अर्ज करूंगा, जिसके सुल्ब में नूर होगा वो रज़ी अल्लाह नहीं होगा, अलैहिस्सलाम होगा। अब जनाबे अब्दुल्ला को अलैहिस्सलाम कहा जाए या नहीं? ना भाई कहा जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब को क्या कहेंगे? अलैहिस्सलाम कहेंगे या नहीं? भाई अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब से अब्दुल्ला के सुल्ब में आया है। भाई जो वहां 2 नूर हुए थे, दो नूर तकसीम हुए थे, वो
سب کے صلب میں ایک ہی ساتھ چلے. آدم کے صلب میں ایک ساتھ تھے, نوح کے صلب میں ایک ساتھ تھے, حضرت عیسیٰ تک سب ایک ساتھ آئے, لیکن حضرت عبد مناف کے صلب میں آئے ساتھ تھے, عبد المطلب تک ساتھ تھے. اب باری آئی کہ ان نور کو جدا کیا جائے. واہ 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 بڑی کمال کی منزل ہے. اگر آپ بیدار بیٹھے سلامت رہیں, سلوات پڑھ دیں بیداری. دیکھیں میں نے ابھی مجلس نہیں شروع کی ہے, تقریر کا آغاز نہیں ہوا ہے, ابھی تو میں صرف شہ سرخیاں عرض کر رہا ہوں, ہے نا, تاکہ خبر بعد میں سمجھ آ جائے. تو عرض یہ ہے کہ تمام صلبوں میں ایک ساتھ آئے دونوں نور, اور پھر تقسیم ہوئے. ایک نور صلب عبداللہ علیہ السلام میں آیا, اب دوسرا نور ابو طالب جنہیں رضی اللہ کہنا آپ پسند نہیں کرتے, اللہ انہیں علیہ السلام کہتا ہے. توجہ ہے. نور محمد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب میں, نور علی حضرت ابو طالب کے صلب میں. ٹھیک ہے, پہلا ایک نور آیا کا جو بڑا ہے وہ پہلے آئے گا. جو ہے اب جیسا جی چاہے آپ سنیں, میں عرض کروں گا. چونکہ میں مسلسل پرسوں سے طبیعت کی ناسازی ہے, بخار ہے, نزلہ ہے, مگر ان تمام چیزوں کو ماورا کرتے ہوئے میں تو آپ کی سماعتوں پر قربان جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر پہلا نور پہلے آیا کا جو جسے نبیوں میں سب سے آخر آنا تھا, وہ ولیوں میں پہلے آئے گا. یا اللہ, توجہ چاہ رہا ہوں, وہ ولیوں میں پہلے آئے گا. جو نبیوں میں آخر میں آنا تھا, جب تک آپ کا مزاج نہیں بنے گا اس جملے سے مجلس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. جو نبیوں میں آخر آنا تھا وہ ولیوں سے پہلے آیا, لیکن نصف نور تھا, آدھا تھا. اللہ نے کہا جب تک یہ دوبارہ نہیں ملیں گے توحید کی طاقت ثابت نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ نے دوسرا نور کعبے سے بھیجا. پہلا نور آیا برتن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے. صلوات پڑھ دیں محمد میں اپنے اہل سنت طلباء سے آج دوپہر کو یہی کہہ رہا تھا کہ جناب آمنہ کا بڑا مقام ہے. توجہ ہے نا بھائی, جس صلب میں اللہ کا آخری نبی, جس رحم میں اللہ کا آخری نبی مقام پائے, یاد رکھنا پاک چیز کو ناپاک میں نہیں رکھا جاتا. عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ پاک چیز ناپاک برتن میں رکھیں. عقل کے تقاضے کیا ہیں کہ برتن پہلے پاک ہو, پھر ارادہ کیا جائے کہ اس میں پاک چیز رکھی جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں, برتن پاک ہو پھر پاک چیز رکھی جائے گی. عقل کے تقاضے یہ ہیں. وہ اور بات ہے کہ نجس شے کو کوئی پاک شے پہ رکھ دے, یہ اس کی بے حسی ہے نا, لیکن پاک چیز ہمیشہ پاک برتن میں رکھی جائے گی تاکہ وہ پاک رہے. ٹھیک ہے. اللہ نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے رحم میں میرے نبی کے نور کو رکھا. توجہ ہے. اب جتنا یہ نور افضل ہے اتنی پاک جناب آمنہ ہے. تو میرا مولا عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, بن کر آئے نا. تو بھائی اب عالمین کی حدیں کون ناپے ہے؟ کوئی فیتا بنا ہے؟
کوئی ایسا ناپنے والا ہے جو عالمین کی حدوں کو ناپے؟ توجہ ہے، میں عالمین کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ توجہ ہے نا، کوئی حدود ناپنے والا ہے عالمین کے؟ کہا بھائی نہیں، بھائی جب ناپ ہی نہیں سکتے تو سمجھو گے کیسے؟ توجہ ہے، میں ایک جملہ کہوں گا اور یہ بڑی پرواز پر جا کر آپ تک جملہ پہنچے گا کہ یہ کیسے طے کیا جائے، کون ناپے عالمین کی حدوں کو؟ عالمین کتنا بڑا ہے، کتنے گز کا ہے؟ نہیں ناپ سکتا نا کوئی، نہ پیتا ہوا نہ ناپنے والا ہوا۔ توجہ ہے، ارے جس کے صدقے میں بنا ہے، جب اس کے درود کا ثواب نہیں تولا جا سکتا، کون ناپے حق، کون ناپے؟ اب سارے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین آئے پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا نا تو پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ بھئی اللہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ عالمین کا رب ہے، اس نے سارے عالمین کو خلق کیا تو پالے گا بھی وہی، لیکن آپ جو رحمت بنے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو جنہیں رسول کا بننا سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں علی کا کیا بننا سمجھ میں آ رہا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، کیا سمجھ؟ عظمت مولا کائنات پر بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد۔ توجہ ہے، تو اب آئے پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ آیت سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، پوچھ بھی اسی رسول سے رہے ہیں جس رسول کو کہا تھا قرآن کافی ہے۔ توجہ ہے، اب اس نے آیا کہ بھئی یہ رحمت، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عالمین کا کرائیٹیریا کتنا، کیا حدود ہے؟ اللہ کے لیے تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی لا محدود ہے، ہم نے مان لیا، لیکن آپ تو سر سے پاؤں تک محدود ہیں، آپ تو مدینے میں محدود ہیں، تو کہا آپ کو، آپ کے عالمین کو کیسے سمجھے؟ ابھی رسول سن رہے تھے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے اس نے جو ہر محفل میں کھڑا ہوتا تھا، یا رسول اللہ میں بتلاؤں؟ علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں بتلاؤں؟ رسول متبسم ہوئے، کہنے لگے علی بتاؤ، تم ہی تو بتاؤ گے، اس لیے تم ہی تو باب علم ہو۔ دیکھیں رحمت للعالمین کون بتا سکتا ہے؟ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ بتائیں گے کہ عالمین کا مادہ علم سے ہے۔ پہنچ گئی بات؟ عالمین کا مادہ علم سے ہے، یعنی علم سے عالمین بنا ہے۔ نہیں پہنچی بات، پھر کہوں گا، علم سے عالمین بنا ہے۔ اللہ حادثاتی طور پہ کچھ نہیں بناتا، جو بنا ہے، جو بنا ہے، جو بنا ہے اس کے علم کے مطابق بنا ہے۔ عالمین بنایا علم کے مطابق، آدم بنایا علم کے مطابق، شیطان کو بھگایا علم کے مطابق۔ سارے کام اللہ کے علم کے مطابق ہوں گے، تو عالمین بنایا علم کے مطابق، آدم بنایا علم کے مطابق، ابلیس کو بنایا۔ دیکھو کبھی کبھی دشمنوں کے بھی تو فضائل بیان کر دینے چاہیے بھائی، ہم ایسے ہیں ہی نہیں، دشمنی اپنی جگہ، فضائل اپنی جگہ۔ اب اگر کوئی شکوہ کرے کہ آپ فضائل بیان نہیں کرتے تو ہو تو بیان کرے نا بھائی، ہوتے تو دشمنی کے باوجود بھی کرتے بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو شیطان کو علم کے مطابق بنایا اور علم کے مطابق آزمایا۔ اچھا بھائی آزمائش کہاں ہوئی؟
واہ آدم کی آزمائش ہوئی علم سے، ہے نا؟ بھائی فرشتوں نے تو کہا تھا نا کسے بنا رہا ہے؟ دیکھو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، مجھے تو کہیں اور جانا ہے، بس کچھ لمحوں کے لیے روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کہ حضرت آدم سے کہا کہ تم علم کا امتحان دو۔ جو فرشتے اعتراض کر رہے تھے کہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، جیسے ہی آدم نے علم کا امتحان دیا ویسے ہی فرشتے سجدے میں گر گئے۔ توجہ ہے، حالانکہ کہا تھا کہ روح پھونک دوں۔ بھائی قرآن میں تو یہی ہے نا کہ میں جب اپنی تھوڑی سی روح پھونک دوں تب سجدہ کرنا۔ اب جب روح آ گئی معلوم ہوا کہ سجدہ ابھی بھی نہیں ہوا۔ حکم خدا آج اگر سجدہ ہو جاتا تو آدم کو علم کا امتحان نہ دینا پڑتا۔ دیکھیں ان نزاکتوں کو سمجھیے گا، آدم علیہ السلام کو علم کا امتحان نہیں دینا پڑتا، علم کا امتحان جیسے ہی دیا ویسے ہی فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس اکڑ گیا۔ توجہ ہے، جب علم سے ابلیسیت اتنی پریشان ہے تو تیرے علم سے کتنی پریشان ہوگی؟ نعرہ حیدری، باواز بلند، نعرہ صلوات، توجہ فرمائی آپ نے، تو علم کا امتحان دیا۔ اچھا کون سی کتاب پڑھی؟ کون سی کتاب پڑھی؟ لوگ کہتے ہیں اشیاء کے نام لیے، چیزوں کے نام لیے۔ اچھا بھائی آج تک کسی نے چیزوں کا نام بتایا نہیں، ہے نا؟ کسی سے اگر پوچھو تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم وہاں تھوڑی تھے، بس اتنا پتا ہے کہ نام لیے چیزوں کے۔ توجہ ہے، ان ناچیزوں کو آج تک وہ چیزیں سمجھ نہیں آئی۔ توجہ ہے، کہنے لگے کہ چیزوں کے نام لیے۔ جب تاریخ اٹھا کے دیکھی تو تبری کو نظر آئے، انہوں نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کو، دیکھو جناب تبری کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، مسلک اہل سنت کے بڑے معتبر عالم دین ہیں اور مورخ ہیں، تبری شریف ان کے نام سے مشہور ہے۔ جناب تبری نے، جو صاحب تبری ہیں، لکھا کہ جب آدم سے اللہ نے کہا علم کا امتحان دو، بولو بولو، ہو سکتا ہے علی نے پیچھے سے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، آدم بولو علم کا امتحان دو۔ اب تبری لکھتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی تحقیق، تمام تحقیق سے ذمہ داری سے لکھ رہا ہوں کہ آدم نے کہا یا اللہ انت المحمود ھذا محمد، گھبرا تو نہیں گئے؟ یا اللہ، اب پردے اٹھائے گئے آدم کے کہ دیکھو یہ علم ہے، یا اللہ انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاتح السماوات ھذا فاطمہ، انت احسن الحاکمین ھذا حسن، انت احسان القدیم ھذا حسین۔ جیسے ہی ان پانچ کا نام لیا فرشتے سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ، محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے ہی ان پانچ کا نام لیا فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اب مجھے آج تک نہ پتہ چل سکا کہ سجدہ آدم کو ہوا ہے یا پنجتن کو ہوا ہے۔ کنٹروورسی تو آ گئی نا، توجہ ہے نا۔ تو اب رحمت للعالمین میرا رسول بن کر آئے، عالمین کی حد کون بتائے؟ تو علی نے کہا کہ میں بتاؤں رسول اللہ؟ کہا علی بتاؤ، علی بتاؤ تم باب علم ہو۔ علی نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ عالمین اس حد کو کہتے ہیں
जो अल्लाह से शुरू होकर आप पर खत्म हो जाए। अपने मौला का जुमला इस पर तो उन्हीं को दादो तहसीन बनती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद, नारे सलवात, सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मैं अपने सुनने वालों के मिजाज देख रहा हूँ, मुहम्मद। जहाँ वो मुझे बहुत तेजी से लाना चाहते हैं और मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ उनकी मंजिलों की तरफ। बस तवज्जो करना, आलमीन की हद क्या? अल्लाह से शुरू हो, मेरे नबी पर खत्म हो जाए। तवज्जो है। अब मेरा नबी किन किन के लिए रहमत है, अब तो फहरिस्त इसकी शुरू होगी, वाह 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 है ना, ताकि फिर बात आसानी हो जाए ना, फिर मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वाह वाह वाह। तो फिर आसानी हो जाएगी। मेरा नबी किन किन के लिए रहमत है? आलमीन, बहुत आहिस्तगी से सुनिएगा और जहां बाहर खड़े हुए लोग सुन रहे हैं तवज्जो से, आलमीन के लिए रहमत। पहले तो रहमत का कोई माने बताया, आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, रहमत के माने क्या है कोई बताएगा? भाई सीधी सी बात है, इसमें सोचने का क्या है? रहम से रहमत निकला है, ये करीम भी है रहीम भी है। अब आलमीन समझ में आ रहा है, वो रब्बुल आलमीन है, रहीम भी है, करीम भी है। ये रहमतल लिल आलमीन है, ये भी रहीम है। तवज्जो है, अपनी सिफत से आशना कर दिया रसूल अल्लाह, आरास्ता कर दिया। अब ये रहीम है। अब जहां जहां का रब आलमीन में अल्लाह है, जिस जिसका इस जिसका से आपसे ज्यादा कोई वाकिफ नहीं हो सकता, वाह वाह वाह। क्योंकि आपके तो खून में दौड़ रहा है। जिसका जिसका मैं, अब मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहता, फिर के लिए रखता हूँ, ठीक है ना। जिसका रब अल्लाह है, जिसको अल्लाह पाल रहा है आलमीन में, उसका मेरा नबी रहमत है। रहमत है ना। तो अब देखो, कोई शिकवा ना होता कि मेरा नबी मक्के के लिए रहमत होता, वो जो है ना, कोई शक नहीं होता, कोई शिकवा नहीं होता कि मेरा नबी सिर्फ मदीने के लिए रहमत होता, मेरा नबी सिर्फ अफ्रीका के लिए रहमत होता, हफ्सा के लिए रहमत होता, शाम के लिए रहमत होता, इराक के लिए होता, ईरान के लिए होता, नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। कौन जानेगा? ठीक है ना। अब अगर ये रसूल चला जाए तो फिर कौन आए? तवज्जो है भाई। देखो, अगर मक्के मदीने चंद जगह की अगर के लिए रहमत बनकर आते तो फिर किसी ऐसे को उनकी जगह बिठा दिया जाता। वाह 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 कि वो उस क्राइटेरिया में देख रहा हो। लेकिन अब मसला तो आलमीन का है। अब या तो अल्लाह आलमीन का रब है या मेरा नबी आलमीन की रहमत है। अब वो तीसरा आलमीन वाला कहाँ से लेकर आए? जो नबी के जाने के बाद पूरे आलम को देखे। तो ये मैं और तुम नहीं समझ सकते थे, चूंकि नबी का इंतखाब अल्लाह का इंतखाब है, और अल्लाह का इंतखाब नबी का इंतखाब है। अगर थकन न उतरे, क्योंकि मुझे पता है आपके अज़ान थके हुए हैं, जब थकन होती है तो अली नहीं आता। अली आता ही थकन उतारने के लिए, इसलिए कि मैंने ही नारा लगाया, कोई नारा अली नहीं आया। मैं जज़ाकल्लाह। जज़ाक
یہ کہتا رہا ہوں کہ علی کے نعرے میں بالکل بھی کسر نہ چھوڑا کرو، بے شک اس لیے کہ یہ نعرہ عبادت ہے، بے شک ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھو عبادتوں کے لیے اللہ نے کچھ اہتمام رکھے ہیں۔ نماز 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 چیختے رہو، ثواب مل جائے گا؟ بھائی نہیں ملے گا؟ واہ 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 سارا دن رمضان میں کہو روزہ 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 روزہ، ارے واہ 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 واہ، واہ کیا واہ بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ ثواب مل جائے گا؟ نہیں، رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہاں سے بیٹھ کر محمد علی ہم وہی کہتے ہیں واہ حج 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 اللہم لبیک۔ واہ 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 نہیں اللہ تو چھوڑو، بندے مجھے حاجی نہیں مانیں گے۔ واہ 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 توجہ ہے؟ واہ 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 توجہ ہے نا؟ تو بھائی کوئی بھی عمل ہو، کیا بات ہے بھائی، بولنے سے ثواب نہیں ملتا، کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ مالک کچھ ایسا بھی دے دے جو کرنا پائے، بول ہی سکے اور ثواب بھی ملے۔ کہا گھبراؤ نہیں، یہ 5 نام ہے نا، یا محمد کہو ثواب دوں گا، یا علی کہو ثواب۔ نعرے سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کریں۔ بلند نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دیکھو، چونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب تیسرا عالمین کا جاننے والا کہاں سے لائیں؟ واہ دیکھو قرآن ہے، میں کسی حدیث پر بات نہیں کر رہا کہ کوئی ضعیف اور موضوع حدیث کہہ کر اسے ٹال دیا جائے، واہ 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 حقیقتیں ہیں نا۔ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا آمد کا مہینہ ہے، تو سنو تو صحیح، رحمۃ للعالمین ہے کیا؟ ہائے 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 واہ 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 ٹھیک ہے نا بھائی؟ عموماً لوگوں کو شکوہ ہے، اور میں ایسی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ یہ اپنی مجلسوں میں علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے نبی ہم سے سنا ہی نہیں، ہائے 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 واہ 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 ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم سے سنتے ہائے ہائے تو علی آپ کو بہت چھوٹا نظر آتا، بڑھا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں کیا کروں، جیسے آپ زمانے میں سنتے ہیں پھر علی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو علی نظر واہ 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 بڑا آتا ہے نا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، والا سلام علیکم آپ سب کو۔ بچوں کے وقت کم ہے اور مسائل آج طویل ہیں، اور یہ مسائل کے ہی دن ہیں، لہذا اور میں چند جملوں میں اپنے تقریر کو اختتام کرنا چاہوں گا۔ اب یہ تیسرا آدمی کہاں سے لائیں؟ تو بہت آسانی ہے، اللہ کے انتخاب۔ چونکہ عالم کا مادہ علم ہے تو اللہ تلاش وہاں کرے گا جہاں علم ہو۔ بے شک بے شک بے شک، بیدار بیٹھے ہیں؟ واہ 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 اب تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ لانے کا ضرورت نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ عالم تھا، اس نے عالمین کا رب بن گیا، میں علم کا شہر تھا، مجھے عالمین کی رحمت بنا دیا۔ اب میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جو دروازہ ہو۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ میں نے کبھی پڑھے تھے یہ 4 مصرے 6 مصرے مولانا نسیم امروہوی علی اللہ مقامہ کے، کیا بات ہے لیکن نئے چہرے نوجوانوں کی نظر کرتا چلوں واہ کہ جب کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا معجزہ کیا ہے آہا تو نسیم صاحب نے قلم کو اٹھایا۔ آہا نسیم کہتے ہی اسے ہیں جو قلم اٹھا کے معجزے دکھائے۔ واہ 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 نسیم امروہوی نے قلم اٹھایا، کہنے لگے کہ اب بتا رہے ہیں، دیکھیں ہمارے نبی کا معجزے بتا رہے ہیں، نبی کے معجزے سنیے گا، نبی کے دن ہے نا، نبی کے معجزے سنیے۔ نسیم صاحب نے پہلا مصرع لکھا، اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ۔ کیا بات ہے واہ 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 اب آپ جیسا دل چاہے سنیں۔ واہ 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 اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ۔ میں نے اپنے طالب علم سے یہ سوال کیا، جو اہل سنت مدرسے سے بچے میرے پاس آتے ہیں، میں نے اس بچے سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی سایہ کیوں نہیں بنایا؟ واہ میں کیا کروں واہ 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 بھائی، میں سوال، بھائی طالب علم ہے، میں بھی طالب علم ہوں،
ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ سفید بال ہونے کے بعد انسان علم نہ حاصل کرے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. بچوں سے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. میں نے اس بچے سے پوچھا کہ رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں بنایا تھا, اس کی عقیدت پر میری جان کی میری ایک سانس قربان ہو جائے. اس نے کہا اس لیے نہیں بنایا تھا. سلام ہو اس بچے کی ضرورت پر. سنی بچہ ہے, سنیوں کا عقیدہ دیکھیں کیا پیارا عقیدہ ہے. کہنے لگے کہ اس لیے نہیں, ضرورت دیکھے گا اس کے چہرے پر ایک جلال آیا. جمال کی تعریف کرنی تھی اس لیے علی سے جلال لیا. توجہ ہے, جلال لیا. کہنے لگا کہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کسی کا پاؤں نبی کے سائے پہ پڑے. نہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں, اللہ کو گوارا نہیں ہے. صحابی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ مجھے بتائے نا, صحابی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے صحابہ کرام کا؟ ان کے پیروں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے. صحابہ کرام جلیل القدر ہیں جنہیں اللہ رضوان اللہ علیہ کہے. توجہ ہے, ان کے کیا مقام ہوں گے, مگر جتنے بلند مقام تھے, مگر اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ محمد کے سائے پہ ان کے قدم آئے. توجہ ہے, تو اب تو مان لو کہ یہ اور ہے کہ جن کے سائے پر بھی قدم تیار برداشت نہیں ہوتا, وہ اور ہے جسے کاندھوں پہ اٹھا رکھا. یہ کھڑا کر کرسی کھڑے ہو جائیں گے. ہاں وہ کرسی مجھے ٹینشن دے. پریشان نہیں ہوئیے گا, کچھ کرسی ٹینشن دے رہی تھی. کرسیاں ٹینشن دیتی رہتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد, اس لیے کھڑا ہو. تو میں عرض یہ کرنا نہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب تو مسائل کی طرف کبھی پنجاب کا انداز بھی اپنانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عادی ہو گیا ہوں لاہور پڑھ کر. تو اب سنیے گا, توجہ چاہ رہا ہوں کہ اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بے پڑھے لکھوں کو پڑھایا یہ معجزہ. جو جب ٹھیک ہے نا, اول تو جسم کا نہیں, میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, یہ پورے 6 مصرے عقیدہ بن کر اگر آپ کی رگوں میں نہ اڑے. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بے پڑھے لکھوں کو پڑھایا یہ معجزہ. یہ الگ بات ہے کہ خود بے پڑھا لکھا آیا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آیا بے پڑھے لکھوں کو پڑھانے اور خود بے پڑھا آیا. پھر بے پڑھے لکھوں کو پڑھایا یہ معجزہ. اول تو جسم کا نہیں سایہ, پھر بے پڑھے لکھوں کو پڑھایا, پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ. شہر علم پر آؤں گا میں. پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ, حیدر سا در پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. حیدر سا در کہیں چل رہا تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بے پڑھے لکھوں کو پڑھایا یہ معجزہ, پھر شہر علم اس میں بسایا
یہ معجزہ حیدر سا در، پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، پھر معجزہ قرآن کا آیا جہان میں، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں۔ اے نور مجسم، اے نور مجسم، اے نور مجسم، تجھے کیا خاک سے نسبت، ایسا ہے تیرا تو جو زمین پر اتر آیا۔ یہ احسان ہے میرے رسول کا اپنے جیسا کہنے والوں، یہ احسان ہے تمہارے خاطر جامع بشریت پہن کر، جو اس کا جامع ہی نہ تھا وہ پہن کر، توجہ ہے، جنہیں لباس میں اور ذات میں فرق آج تک نہ پتہ چل سکا۔ لباس بشریت کا ہے، ذات نور کی ہے۔ کیا بات ہے! اب کوئی کہے کہ بھائی مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک نور بشر کی حالت میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضرت مریم کے لیے سورہ مریم پڑھ، قرآن میں سب کچھ ہے، اب آپ پڑھ پڑھ کر بے پڑھے رہیں تو یہ میرا نصیب خراب۔ توجہ ہے، جناب مریم کو بشارت جب دی گئی تو کون آیا؟ روح القدس آیا، جبرائیل آئے اور حالت بشری میں آئے۔ توجہ ہے، الحمد سے والناس تک قرآن پڑھتے بھی ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ نور بشر کی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن ہے کسی میں جرات؟ میں اپنے ٹریک پر ہوں، ہے کسی میں جرات کہ جبرائیل کے کہیں ہم جیسا بشر تھا، چاہے 1 گھنٹے کے لیے بنا؟ بھائی دیکھو نا، 1 منٹ کے لیے بنا، بھائی میں 5 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جاؤں، خدا نہ کرے۔ توجہ ہے، جزاک اللہ، آپ کی سماعتوں پہ قربان جاؤں۔ بھائی 1 منٹ کے لیے، لیکن میرے چاہنے والے یہ کہیں گے 1 منٹ کا صحیح وزیر اعظم تو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جتنی دیر بھی مریم سے بات ہوئی اتنی دیر تک جبرائیل بشر کی صورت میں تھا۔ کہو بشر اگر دوسرا فرشتہ آ کے تمہارے جنازے نہ لے جائے، فرشتوں کو نہیں چھیڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بس وقت بہت تیزی سے گزر گیا، میں اصل مدعے پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ نتیجہ دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ برس زندگی رہی تو ہم ہیں اور یہ غم ہے۔ مدعا سن لیں میری تقریر کا آخری مرحلہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں تاکہ مسائل پڑھنے میں آسانی رہے۔ نبی شہر علم، علی باب علم۔ اب جو علم لینا چاہے، توجہ ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کے بچے یہ دروازے سے جاتے ہیں یا دیوار کود کے جاتے ہیں؟ دیوار کے کود کے جائیں گے تو گارڈ پکڑ لے گا، کہاں جا رہے ہو؟ کب میں اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ کو کہا ہوا کرو، آنا دروازے سے، قانون ہے دروازے سے آؤ۔ رسول نے قانون بنا دیا کہ اگر ہمارا بھی ہے، اگر کود کے آیا تو یا تو ڈکیتی کے الزام میں پکڑا جائے گا یا دہشت گردی کے الزام میں۔ شہر علم ہے، سارے عالم کا خزانہ اس میں ہے۔ کہا دروازے سے آؤ۔ اب جو
عالم بننا چاہتا ہے دروازے پہ آنا پڑے گا یا نہیں؟ اور در علم علی ہے تو اب وہ عالم بن نہیں سکتا جب علی کے دروازے پہ نہ آ جائے۔ توجہ ہے، ایک شاعر بچہ ہے، اس نے جب سے اہلیہ نام رکھا ہے، تخلص رکھا ہے، جب سے شعروں کی آمد ہوئی جاتی ہے، سنی ہو کر کہتا ہے یہ حضرت علی کا صدقہ ہے۔ توجہ ہے نا، کیونکہ علم کا تعلق تو در علم سے ہے نا۔ علی کے پاس جو آ گیا عالم ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جیسے عالم بشریت میں نور بشر نہیں ہو سکتا، علی کے در پہ آئے بغیر لباس عالم میں عالم نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، چونکہ عالمین، اب یہ عالم کا تعلق علم سے تھا، رسول شہر علم باب علم کا انتخاب کیا کہ تجھ سے ہی علم کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا اب میں تجھے اپنی جگہ بنا کر جاؤں گا۔ تو وہ ہے جو عالمین کو دیکھے گا۔ بھئی عالمین کو وہی دیکھ سکتا ہے یا تو عالمین سے آیا ہو، ہے نا، عالمین سے آیا ہو یا عالمین اس کے سامنے بنا ہو، ٹھیک ہے۔ اب جب ایسا پایا تو جاتے ہوں کو روکا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو نبی کے علی نے احد میں نبی کو اٹھا کے کہا تھا ھذا علی، علی جانے والوں کو بلا رہا تھا، واپس آ جاؤ یہ ہے محمد۔ اور جب اس احسان کے بدلنے کا وقت آیا تو نبی نے بھی جاتے ہوئے کو بلایا، ھذا علی المولا، ھذا علی المولا۔ علی وہ ہے کہ جو عالمین کا امام ہے، وہ تو ہے۔ بھئی یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے تلوار کیوں نہیں نکالی، دیکھو وہ عالمین کا امام تھا، جو 9 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا، یہ بھی اسی عالمین میں شامل تھا۔ امام کیا کرے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا امام زین العابدین نے مختار کو اجازت کیوں نہیں دی، علت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ امام ہے، رعایا کے قتل کی اجازت دے ہی نہیں سکتا، لہذا ایسا نمائندہ بنایا جسے محمد حنفیہ کہتے ہیں، کہا مختار تو کاٹتے جانا میں گنتا جاؤں گا، قاتلان کر۔ یہ وقت کربلا والوں کا ہے، اور کیا حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی یہ تفسیر ہیں اگر سمجھنا چاہیں۔ نواسے کا غم جہاں ختم ہوتا ہے، نانا کی خوشیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ عزادارو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، شاید میں کھڑے ہو کر مسائل زیادہ صحیح پڑھ سکوں، لہذا سننا تمہارا کام ہے، میرے ساتھ چلنا، تھکنا نہیں، آہستہ آہستہ سفر کرنا۔ یہ جو ایام ہے نا، یہ پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک، نوجوانوں گھر میں بیٹھا کرو، سوچا کرو، جب بیویاں گھر جائیں گی اور خالی حجروں کو دیکھیں گے، اللہ جانے نبی کی بیٹیوں پہ کیا قیامت گزرے گی۔ عزادارو دیکھو، اللہ سب کے یہاں سلامتی رکھے۔ موت تو ہمارے یہاں تمہارے یہاں بھی ہوتی ہے نا۔ حال کیا ہوتا ہے کہ جس کا مر جاتا ہے وہ چونکہ اس کے غم میں اتنا نڈھال ہوتا ہے کہ امام بارگاہ لوگ لے جاتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا، میت سامنے رکھی ہوتی ہے، دیدار کر لو، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا دیکھ لو، پھر قیامت کے دن ملاقات ہو۔ ایسے ہی ہے نا۔
शायद वक्त भी वो क़यामत नहीं टूटती जब सब रिश्तेदार चले जाते हैं और घर में मरहूम के वर्षा अकेले होते हैं, जहाँ मरहूम की चारपाई भी बिछी होती है ना, वो देख देख के दिल फट रहा होता है। अब अंदाजा लगाओ, मैंने तुम्हें एहसास दिला दिया, अब महसूस करो कि अब पता चला जिन औरों मोहम्मद को ज़ैनब अज़रकुमुल्लाह, जिन औरों मोहम्मद को ज़ैनब करबला से कूफे, कूफे से शाम तक और शाम से वापसी तक नहीं रोई थी। रोज़ाए रसूल पर भी यही जुमला कहा, मैंने फिदिया किए थे पुरसा नहीं रोई। अज़ादारों, एक वक्त आया जब अपने घर पहुंची, अब सबके बन टूट रहे हैं। खाली हुजरों में नजर पड़ी अली की बेटी जो दरबार में खड़ी रही थी, अपने सहन में सब पीटती हुई बैठी, कहने लगी आनो मोहम्मद, ओ मेरे लश्कर जिगर कहाँ हो? तुम्हारे हुजरे खाली हैं, तुम्हारे बिस्तर वीरान हैं। अज़ादारों, खुदा देखो, जब कोई कैद से आज़ाद होता है उसके रिश्तेदारों को बड़ी खुशी होती है ना, खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, हमारा कैदी आज़ाद हो गया। कैदियों को भी बड़ी खुशी होती है। मैंने देखा है, मैंने सेंट्रल जेल में जब अशरा मुहर्रम पढ़ा 1 साल, तो मैंने देखा जो रिहा होते थे उनके गलों में लोग हार डालते थे। इतने एहतमाम के साथ रिहा होने वाले कैदी जाते थे, लेकिन ये वाहिद कैदी ऐसे थे जिनकी अमारियाँ सुर्ख आई। सुन लिया जरा, जिनकी अमारियाँ सुर्ख पोश आई। जनाब ज़ैनब ने देखा, कहा इन अमारियों को वापस करा दो सैयद सज्जाद। कहा अम्मा ये यजीद ने तैयार करके भागा। कहा नहीं, हम चूंकि 72 के सोगवार हैं, मैं सुर्ख अमारियों में नहीं जाऊंगी, स्याह अमारियाँ मंगाई जाए। काले कपड़े की अमारियाँ मंगाई गई, बीबियाँ सवार हुई। बीवियों को भी गौर करोगे, माए बहनें बेटियां बैठी हुई हैं। जरा सुने ये जुमला, वो महसूस करें कि शाम की बीवियों ने एक अलग मंजर देखा कि एक बीवी अपनी गोद को इस तरह से संभाले हुए तय खाने से निकली। शाम की बीवियों ने कहा कि क्या इसके हाथों पर कोई बीमारी है कि हाथ खुलते नहीं है? कहा नहीं, ये उस 6 माह के बच्चे की माँ है। सर को पीटो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का ये 6 माह के बच्चे की माँ है जो उसकी गोद में रहा करता था। जब से हो गया है इसकी हालत ये है। महमिल में सवार हुई, उम्मे रबाब महमिल में सवार हुई। कयामत की मंजिल से एक माँ निकली जो अपने कलेजे को पकड़े हुए कदम कदम ये कहती जाती थी, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर कहाँ जा रही है? अदादारों, लोगों ने पूछा ये कौन? कहा ये उसकी माँ है जिसके कलेजे पे पर्ची लगी थी, इसका कड़ियल जवान मारा गया था। अदादारों, बीवियां सवार होती गई। सैयद सज्जाद जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, तुमने 2.25 महीने बीमार इमाम को फंसा दिया। सैयद सज्जाद घोड़े पे बैठे, एड़ देने वाले थे। अल्लाह जाने क्या ख्याल आया, सैयद सज्जाद पर रफ्तार से घोड़े से उतरे और तेजी से कैद खाने में गए, उस कैद खाने में जहां नन्ही सी कब्र बनी।
कैसी रिहाई है दादा। कब्र से लिपट गए। कहा सकीना भाई शर्मिंदा है। बाबा को क्या जवाब देंगे पता नहीं। चाचा अब्बास ने पूछा तो क्या जवाब देंगे नहीं पता। और सबसे ज्यादा सैयद सज्जाद के दिल में अगर खौफ है तो सुगरा का है। अलविदाई पुरसे हजारा ठीक करके फिर न जाने नसीब में रोना। बोला सबको सलामत। अजादारो लेट गए कब्र पर सीना रखकर। कहा बहन कोई पैगाम हो तो दो। कब्र से आवाज नहीं। कहा सकीना मैं मदीने जा रहा हूँ, कोई पैगाम हो तो दे दो। कोई आवाज नहीं आई। वो जो जिसकी हथकड़ियाँ अभी काटी गई थी, जिसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तो अभी काटा गया था और तमाम बदन जख्मी था, वो उठा, कोनियों के बल उठा। कहा अच्छा सकीना गरीब भाई के सवाल का तुम भी जवाब नहीं देती। अदादारो बस ये सैयद सज्जाद का कहना था। कब्र में एक ज़लज़ला आया। कहा भैया अब तो अपने आप को गरीब ना कहो। अरे जो रिहा हो जाए वो गरीब नहीं होते। अरे गरीब तो मैं हूँ जो अब कभी वतन पलट के न जा सकते। अल्लाह मातम करो दादा। क़यामत की मंजिल है। चला काफिला। देखो मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा इसलिए कि मुझे पता है आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। जो करबला गए हैं, जो करबला गए हैं वो इसकी गवाही देंगे। जो नहीं गए हैं, जिसके नाम पर आंसू बहा रहे हो ना उस सकीना का खुदा को वास्ता तुम्हें करबला दिखाए। हर जाहिर के लिए लाजिम है 3 दिन करबला में रहे कम अज कम। हर जाहिर के लिए लाजिम है कम अज कम 3 दिन करबला में रहे। 3 दिन से कम नहीं, ज्यादा रह सकता है, कम नहीं। किसी ने मदीने में सैयद सज्जाद से पूछा कि मौला करबला की ज़वार के लिए शर्त है कि 3 दिन रहे। आप सुबह गए और शाम को पलट गए। अदादारों सैयद सज्जाद ने एक मरतबा दीवार से सर कहने लगे कि अगर मैं 1 घंटे और रुक जाता तो 2 कब्रें और बना के हाजिर बनती। मेरी खुफी ज़ैनब की, मेरी माँ मेरा बाप की। अल्लाह क़यामत है। आई ज़ैनब। एक वक्त था कि इराक़ के उलमाए नजफ़ में, जैदी साहब, उलमाए नजफ़ में एक बहस छिड़ी कि आखिर जनाब ज़ैनब के जहाँ हाथ नहीं बंधे थे वहाँ भी सवारी से गिराया क्यों, उतरी क्यों नहीं। बड़े बड़े उलमा बैठे थे। ये बहस आम हुई, कैसर 12वीं तक पहुँची। मौला का शायर है ना, मर्सिया निगाह कैसर 12वीं अल्लाह मकाम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने 2 मिसरों में इस मसले को हल कर दिया। कहने लगे उक़दा ये खुला, रोने के लिए काफ़ी है ये 2 मिसरे। उक़दा ये खुला, हाथ जो गर्दन से बंधे थे ऐसे ही गिरी जैसे कि अब्बास की। ऐसे ही गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। हुसैन की कब्र कुबर ज़ैनब ने गिराया अपने आप को और कोनियों के बल चलती हुई पहुंची। कहती है भैया फातिह शाम का सलाम कबूल करो। क्या लहजा है ज़ैनब का, क्या लहजा है मेरी शहजादी का, अली की बेटी का। भैया फातिह शाम का सलाम कबूल करो। भैया
میں شام میں تیرے نام کو زندہ کر کے آ رہے ہیں، یزید کو میں شکست دے کے آ رہے ہیں، لیکن بھیا زینب ایک بات پر شرمندہ جو تو نے 4 سال کی سینے پہ سونے والی امانت مجھے سونپی تھی نا، زینب اپنے نصیب کو کیا روئے کہ اسے چھوڑ آئی ہے، خود زندہ آ گئی ہے۔ حسین قبر میں رونے کی آواز آنے لگی، یہ کہتی ہوئی دامن کو جھاڑا، کہا بھیا خدا حافظ۔ قبر سے آواز آئی، زینب اور کچھ نہیں بتاؤ رو یہ حق ہے فاطمہ کی بیٹی کا۔ کہا کہ زینب اور کچھ نہیں بتاؤ۔ علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا کہ بھیا تمہیں فتح کی خبر دینی تھی اور سکینہ کے جانے کی، اب جو کچھ ہوا ہے نا میں عباس کو جا کے بتاؤں، میں بازاروں میں کہتے چلی پیسے پتھر آتے تھے، مجھے باری کی بہن کہا جاتا تھا، ارے میری چادریں چھن گئی تھی۔ عزاداروں یہ کہتی ہوئی چلی قبر عباس پہ، مجاورے سب سے پہلے قبر عباس کے مجاور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نابینا ہیں، روایات آپ کی سنی ہے، زیادہ دیر رکوں گا نہیں۔ وہ بیٹھے تھے مجاوری کر رہے تھے، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی، نظر تو آتا نہیں تھا، ایک مرتبہ بلند آواز میں بولے اے سواریوں سے اتر کے آؤ، ادب کا مقام ہے، یہ میرے عباس کی جاگیر ہے، یہ میرے عباس کی قبر ہے۔ عزاداروں زینب نے اتنا سنا، سواری بٹھائی، پیر سے نالین کو نکالا، پرانا پیر چلتی ہوئی، کہا عباس مجھے پیدل چلنا آ گیا، 900 میل کا سفر طے کر کے زینب آ گئی۔ اجرکم اللہ، پہنچے مدینے میں، بس میں نے مختصر کیا، مدینے پہنچے، بشیر ندا دیتے جاتا ہے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یہی دن ہے نا ان مسائل کے۔ تمام مدینے والے کی آواز سن کر جمع ہوئے، کہا مدینے کا والی مارا گیا۔ بشیر نے دیکھا، وہ بشیر کے ہاتھ میں جناب عباس کا علم تھا، علم پکڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مجمع کو چیرتی ہوئی ایک ضعیفہ آ گیا ہے، کہنے لگی کہ بشیر یہ عباس کا علم تیرے ہاتھوں میں کیسے؟ کہا کہ حسین مارے گئے۔ اتنا سنا تھا، کہا بشیر حسین مارے گئے؟ میرا حسین مارا گیا، میرا آقا مارا گیا؟ کہاں؟ کہا بشیر یہ علم تیرے ہاتھ میں ہے، حسین مارے گئے، عباس کہاں ہے؟ کہا بیوی وہ تو ان سے پہلے وفا پہ قربان۔ عزادار و شکر کا سجدہ کیا، قافلہ آگے بڑھا، بیوی سغرا کو خبر ہوئی، کنیزوں کی جھرمٹ میں سید زادی آ رہی ہے، حسین کی بیٹی آ رہی ہے، مدینہ جو ٹھہرا کہ کوفہ و شام کا بازار تو نہیں۔ عزاداروں آئیں، جناب سید سجاد میری طرف دیکھیے گا ذرا سیدھے، روضہ رسول کے دروازے پر اس طرح سے ہاتھ لگائے کھڑے تھے تاکہ کوئی نامحرم داخل نہ ہو جائے۔ عزاداروں یوں کھڑے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، اے عرب راستہ دے، تجھے پتہ نہیں میں علی کی بہن سغرا آ رہی ہوں۔ سید سجاد نے آواز سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا، قدم پیچھے ہٹایا، بیوی آگے چلی گئی۔ بشیر نے پوچھا مولا یہ خاتون کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بہن سغرا ہے۔ بس آخری جملے، عزاداروں مجھے اجازت دے دو، میں نے اپنا کما حق حق ادا کیا،
اور تم نے روکر حق ادا کیا، ورنہ اس کرسے کا تو کبھی حق ہی نہیں ادا سکتے۔ کوئی وقت کے امام سے پوچھے پڑ رہا ہے، غیب میں بیٹھا ہوا کس طرح سے آہوداری کرتا ہے میرا امام۔ عزاداروں، قیامت گزری۔ بشیر نے کہا آپ کی بہن سغرا ہے؟ کہا مولا وہ آپ کو نہیں پہچانا؟ جملہ سننا اپنے مولا کا، بس آخری جملہ۔ کہا اچھا ہوا بشیر، اچھا ہوا سغرا مجھے نہیں پہچانا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہ اگر پوچھ لیتی کہ سید سجاد علی اکبر کہاں ہے، میں 18 برس کے کڑیے جوان کا کیا جواب دیتا؟ قیامت ہوئی، ابھی سید سجاد کی یہ بات چل رہی تھی کہ سغرا ایک مرتبہ پڑھی، کہا بھیا سید سجاد، ارے تو تو جوان گیا تھا، یہ سارے سال کے بعد سفید کیوں ہو؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على الظالمين إن لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار اس ہمارے عمل صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب سیدہ کے شایان شان کرسہ تو نہیں دے سکے، مگر مالک ہماری جو حیثیت تھی ہماری حیثیتوں کے مطابق ہمارے وقت کے امام کے حضور ہمارے کرسہ کو مقبولیت عطا فرما۔ یا وزیر صاحب اور ان کے خاندانوں کے کاروبار روزگار میں اور آپ سب کے کاروبار و روزگار میں ترقی و استحکام پروردگار عطا فرمائے، اور حاضرین مجلس و سامعین مجلس اور بانیان مجلس کو وہ اجر عظیم عطا فرما جو لٹے ہوئے قافلہ کے شاعر نشان میرے وقت کے امام کے ظہور کا میں تاکید فرما۔ ماتم حسین۔